اگلی صبح اس نے مہوش کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مہوش نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور جس رات مرتضیٰ کسی کام کے سلسلے میں سندھ گیا، اسی رات چپکے سے مہوش نے اس کی سیٹ کنفرم ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ تم شاذم کو یہیں چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، اشفا نے شدت سے اس کی بات کو رد کیا۔ دیکھو اشفا، ابھی شاذم کو لے جانا مناسب نہیں۔ میں موقع کی تلاش میں رہوں گی اور بہت جلد شاذم تمہارے پاس ہوگا۔ ابھی صرف تم یہاں سے نکلنے کی کرو۔ ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مگر میرا بچہ، اشفا کی ممتا بے چین تھی۔ شاذم اگر تمہارے پاس رہا تو مرتضیٰ تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گا۔ تم جانتی ہو وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مہوش جھنجھلائی۔ میں بھی تو شاذم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ رو دی تھی۔ اشفا، میری بات سمجھو اور نکلنے کی کرو۔ تم واپس چلی جاؤ گی، یہی تھی نا تمہاری سب سے بڑی خواہش، تو پھر دیر مت کرو۔ مگر مہوش، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں شاذم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دو جو نہ تم سے محبت کرتا ہے اور نہ تمہاری عزت، جس کی زندگی میں تم زبردستی شامل ہوئی۔ اگر سمجھوتا کرنا چاہتی ہو تو رہو عزت دان میں۔ مہوش نے تلخی سے کہا، اپنے ٹوٹے وقار کی کرچیوں کو سمیٹتی رہو۔ سب جانتے ہیں کہ تم انچاہی ہو۔ تمہارے ماں باپ نے تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ ان کی بگڑی بیٹی کو قبول کر لیں۔ مہوش نے چنگاڑ کر کہا تو اشفا کی ہمت جواب دے گئی۔ اب جو وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس پر سے ہٹنا بہت مشکل امر تھا، اور یوں وہ مہوش کی باتوں کے جال میں پھنس گئی۔ وہ شیطان کے بہلاوے میں آ کر اپنی جنت کو ٹھوکر مار آئی۔ وہ خود غرض بن گئی۔ اس نے اپنی انا پر ممتا کو قربان کر دیا۔ وہ اپنے 2 ماہ کے شاذم کو بلکتا چھوڑ آئی۔ امریکہ پہنچ کر اسے یوں لگا وہ ایک دم خالی خالی ہو گئی ہے۔ اس نے تمام رابطے توڑ دیے۔ بس مہوش سے ہی کبھی کبھی فون پر بات ہوتی، وہ بھی صرف شاذم کے لیے کہ اس کی خیریت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مہوش نے تمام نمبرز بدل دیے تو وہ نام نہاد رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہاں آ کر اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر اگرچہ بند تھا مگر اس کی حالت کافی خستہ تھی۔ سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ ہوٹل پر کسی انڈین نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ وہ انڈین پہلے ہوٹل کا مینیجر تھا اور اب مالک بن بیٹھا تھا۔ گھر بھی پتہ چلا کہ کسی مینیجر نے کسی اور انگریز کے ہاتھ فروخت کر ڈالا ہے اور وہ انگریز فیملی چھٹیاں گزارنے کسی اور شہر میں گئی ہے۔ اس تمام صورتحال نے اشفا کے اعصاب بے چین کر ڈالے۔ مرینا سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم حالات نے کروٹ بدلی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک فلیٹ کرائے پر لیا، بینک سے رقم نکلوائی اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ 4.5 سال مقدمہ کورٹ میں چلتا رہا اور بالآخر وہ نہ صرف مقدمہ جیت گئی بلکہ مینیجر انیل کو قید بامشقت کی سزا بھی سنا دی گئی اور جرمانہ بھی کافی سارا سے ادا کرنا پڑا۔ جس شام وہ مقدمہ جیت کر کورٹ سے نکلی، اسی شام مقامی مارکیٹ میں اس سے مرینا کی ملاقات ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا صاف رنگت والا آدمی تھا۔ مرینا نے اس کا تعارف اپنے شوہر کہہ کر کروایا تو اشفا کو بے حد حیرانی ہوئی۔ اشفا نے دیکھا کہ مرینا بے حد خوش ہے، اس کے چہرے پر اطمینان ہے۔ اشفا کو دلی خوشی محسوس ہوئی۔ مرینا سے ملاقات کے بعد اشفا کو احساس زیاں مزید کچوکے لگانے لگا۔ وہ جو کچھ کھو چکی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس سب کو پا لے گی۔ ایک دن وہ مرینا کے پوچھنے پر پھٹ پڑی اور اس نے کتاب زیست کا صفحہ صفحہ اسے سنا ڈالا۔ مرینا تعصب سے سنتی رہی اور جب بولی تو اس کے لہجے میں یقین تھا۔ تم لوٹ جاؤ اشفا، تم اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں پا لو گی۔ وہ بہت انا پرست ہے، وہ مجھ کو قبول نہیں کرے گا۔ اشفا نے روتے ہوئے کہا، ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں، پھر اس کے پاس تمہارا بچہ ہے۔ مرینا نے اسے پاکستان بھیجنے کے لیے اور مرتضیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ بہت ہمت، حوصلے اور امید کے دیے کو تھام کر پاکستان آئی تھی، مگر پہلے ہی قدم پر مہوش کے رویے نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے بیٹھی تھی کہ یہ وہی مہوش ہے۔ مجھے معاف کر دے دادی جان، وہ ان کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا دیہی رانی؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟
دادی کی بوڑھی آنکھیں بھی نم تھیں۔ دادی جان، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں کیسے شاذم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شاذم کو سینے سے لگائے رنجیدگی سے بولی۔ مما اب نہ جانا۔ شاذم نے اپنے نرم مننے سے ہاتھ کو ماں کے گال پر رکھا کہا تو وہ اس کی معصوم ادا پر مسکرا اٹھی۔ اسی پل ثانیہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے چلی آئی۔ توبہ، یہ شاذم بہت تیز نکلا۔ ماں کو دیکھ کر فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اس نے۔ ثانیہ اسے ماں سے لاڈ کرتا دیکھ کر خوش دلی سے بولی۔ گھر میں پہلے ہی سی خوشگوار ہلچل سی تھی۔ تائی امی سے پتہ چلا کہ نمرہ اور عامر کی شادی قریب ہے۔ پھپھو نے دونوں بیٹیوں کے لیے بھتیجوں کو مانگ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب گھر میں بیٹیاں موجود ہیں تو باہر کیوں دیکھیں۔ عائشہ اور ثانیہ لاہور میں مقیم تھے اور شادی کے سلسلے میں ہی ان کی آمد ہوئی تھی۔ عامر کو بھی آفس کی طرف سے گھر مل گیا تھا۔ شادی کے بعد نمرہ بھی لاہور شفٹ ہو جاتی۔ اس تمام عرصے میں سائرہ اور سمن بیاہ کر کراچی اور ایبٹ آباد چلی گئی تھیں۔ مہندی سے ایک رات قبل ان کی آمد ہوئی تھی۔ اشفاء کو دیکھ کر انہیں بھی خوشگوار حیرت نے گھیرا، اگرچہ سب اس سے بدگمان تھے۔ نہ جانے مہوش نے کیا بتا کر ان سب کو اس سے متنفر کیا تھا، اور پھر اس کا اپنا عمل بھی قابل معافی نہیں تھا۔ اس کے باوجود تایا ابو اور دادی نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی۔ بس ایک خوف تھا تو صرف مرتضیٰ کی طرف سے، نہ جانے اس کا رویہ کیا ہو۔ یقیناً وہ اس دفعہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے بہت ہمت اور اعتماد کے ساتھ شاذم کے ہمراہ مرتضیٰ اور اپنے مشترکہ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اسے اپنے روٹھے پیا کو منانا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا تھی، اور میر محمد مرتضیٰ حیدر کو بتانا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، مگر پھر بھی وہ پر اعتماد تھی۔ وہ میری محبت سے کہاں تک بھاگے گا؟ اس نے یقین سے سوچا۔ مجھے اسے منانے کے لیے اگر گڑگڑانا بھی پڑا، اس کے قدموں میں جھکنا بھی پڑا تو میں جھک جاؤں گی۔ وہ شاذم کو سلاتے ہوئے مسلسل مرتضیٰ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جوں ہی اس کی نگاہ شاذم کے چہرے اور کھلی آنکھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ آپ ابھی تک نہیں سوئے بیٹا؟ مما نیند نہیں آ رہی، شاذم نے اس کے بازو میں سر گھسار کر باریک سی آواز میں کہا تو وہ اس کی پیشانی پر سے بال ہٹا کر چومتے ہوئے بولی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی مما کی جان کو؟ شاذم بابا کے پاس سوتا ہے نا؟ اس نے معصومیت بھری وجہ بتائی تو اشفاء نے چونک کر دیکھا۔ کیا بابا روزانہ گھر آتے ہیں رات کو؟ شاذم کے لیے آتے ہیں، پھر جب شاذم سو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اشفاء نے حیرانی سے پوچھا۔ نمرہ پھپھو نے۔ پھر آج اور کل بابا کیوں نہیں آئے؟ اشفاء کو تجسس سا ہوا۔ دادو کہتی ہیں انہیں کام ہے اور وہ دور گئے ہیں۔ شاذم نے ہاتھ کے اشارے سے سفر کی دوری کا بڑے معصوم انداز میں بتایا تھا۔ دادو نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ مما جان، آپ شاذم کو ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں۔ اچھا بھلا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب مما جو شاذم کے پاس ہیں۔ اشفاء کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کیسی سنگ دل ماں تھی جو اپنے معصوم بچے کو تنہا چھوڑ گئی اس وقت جب اسے ماں کی شدت سے ضرورت تھی۔ مما، شاذم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بازو ہلایا تو وہ چونکی۔ مما اب آپ کہیں مت جانا، بس شاذم کے پاس رہنا، میں اپنے بچے کے پاس رہوں گی ہمیشہ۔ اشفاء نے اس کے معصوم خدشات کو رفع کیا۔ اب سو جاؤ بیٹا، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ اشفاء نے اسے کہانی سنانا شروع کی تھی تو وہ چند منٹوں میں ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن مہندی کی رسم مشترکہ تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے ہی شروع تھا۔ پہلی مرتبہ اشفاء بھی ہر کام میں پیش تھی۔ سب کو ہی اس کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ رات کو مرتضیٰ بھی آ گیا تھا۔ اسے خبر ہو چکی تھی اشفاء کے آنے کی، شاید اسی لیے وہ مردان خانے سے نہیں آیا تھا بلکہ شاذم کو وہیں بلا لیا گیا۔ اشفاء مہندی کی رات بہت توجہ سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اپنے حسن سے آگاہ تھی، اس لیے جب گرین کلر کا سوٹ جس کے گلے، دامن اور آستین پر سلور کام ہوا تھا پہنا تو گویا اس کا پورا وجود جگمگانے لگا تھا۔ اس نے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اس کی سیاہ رنگ بدلتی آنکھوں کے حصار میں رہنا تھا۔ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ جب نیچے آئی تو رسم شروع ہو چکی تھی۔ عاشق اسے آتا دیکھ کر خفگی سے بولا،
اب آئی ہیں آپ؟ بمشکل تو میں بہانے سے مرتضیٰ کو گھسیٹ کر لایا تھا، مگر آپ نے سارا پروگرام غارت کر دیا۔ مرتضیٰ کہاں ہیں؟ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ چلا گیا ہے، اسے ہوٹل کے انتظام کو دیکھنا تھا، عاشر نے خفگی سے بتایا تو اشفا کا چہرہ اتر گیا۔ اور شازم؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر شازم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ گیا ہے، مگر شازم کو تمہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اشفا پریشانی سے بولی۔ شازم تو اکثر مرتضیٰ کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔ اچھا؟ اشفا نے حیرت سے کہا۔ وہ مرتضیٰ کو تنگ کرے گا؟ نہیں، وہ مرتضیٰ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ دور دور کے دوروں پر تو وہ خوشی خوشی باپ کے ساتھ جاتا ہے، عاشر نے بتایا، اور پھر ثانیہ کو آواز دیتا پلٹ گیا تو اشفا بھی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر رسم میں شرکت کی غرض سے صحن میں چلی گئی۔ رات مرتضیٰ اور شازم کی واپسی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے سوئے ہوئے شازم کو احتیاط سے اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اشفا اسی کے کمرے میں رہ رہی ہے۔ وہ اشفا کی ڈٹائی بلکہ بے شرمی پر حیرت زدہ تھا۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شرمندگی کے مارے منہ چھپائے پھرتی، لوگوں کی باتوں کے خوف سے گوشہ نشین ہو جاتی، مگر یہ اشفا ہارون تھی جو کہ 6 سال پہلے رات کی تاریکی میں اپنے کمسن بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اپنی ممتا پر کیچڑ اچھلتے دیکھ سن کر بھی بڑی ڈھٹائی سے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ممتا کو خواہشات اور آرام پر قربان کر دیا۔ لوگوں کی زبانیں تو نہیں روکی جا سکتی۔ مرتضیٰ نے خود کچھ خواتین کی گفتگو سنی تھی۔ مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر نیم دراز پایا۔ اشفا جاگ رہی تھی۔ یہ بھی ایک حیران کر دینے والا واقعہ تھا۔ اسے اپنی نیند اور آرام کا کس قدر خیال رہتا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ وہ سوتی جاگتی تھی، اور اکثر جب مرتضیٰ اسے گہری نیند سے جگا دیتا تو ان دونوں کی لڑائی ہونا لازمی تھا۔ اسے یاد تھا جب ایک مرتبہ ساون کی پہلی بوند نے کمرے کی کھڑکی پر دستک دی تھی تو مرتضیٰ نے اشفا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بارش، مرتضیٰ نے سرگوشی نما آواز میں کہا تو اشفا تپ اٹھی۔ آپ نے بارش کا بتانے کے لیے میری نیند خراب کر ڈالی؟ غصے کے مارے اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئے۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ غصے میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو؟ مرتضیٰ نے اسے چھیڑا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں جگایا ہے مجھے؟ اب مجھے دیر تک نیند نہیں آئے گی تو میں بھی کب چاہتا ہوں کہ تم سو جاؤ۔ اپنی نیند کی بڑی پرواہ ہے، برابر لیٹے شوہر کی بے چین کروٹوں کا کوئی خیال نہیں۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، تمہیں تو میرے آگے پیچھے پھرنا چاہیے تھا، دل بہلانے کا کچھ سامان کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو نیند ہی کسی پل پوری نہیں ہوتی۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ، روز تو رات کو آ جاتے ہیں اور نیند میری کیسے پوری ہو؟ اتنا تو جگاتے ہیں آپ۔ وہ واقعی بہت منہ پھٹ اور بے حد بولڈ تھی، ہر بات بغیر لگی لپٹی کے کہہ دینے والی، اگرچہ کافی مرتبہ اسے بہت غلط مت بول لینے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ روزہ جانے کا تانا دل کو لگا ہے۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کے بالوں کو چھیڑا تو وہ جھنجھلائی۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ کیا کر لو گی؟ مرتضیٰ نے مزید ایک عدد بھرپور شرارت کر ڈالی تو اس کا عضو سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ رات کو چوری چھپے آتے ہیں۔ اوہ، اور یہ غضب نہ کرنا، اس نے جان بوجھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ویسے آج کیوں تانوں کی بوٹ چاٹ کر ڈالی ہے؟ مرتضیٰ نے اس کی روشن پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کروٹ کے بل قدرے اونچا ہو کر اس کے تنے تنے نقشوز کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے چھونے کی کوشش نہ کریں، وہ اس کی مزید پیش قدمی کو روکنے کی غرض سے تنیبی لبے لہجے میں بولی۔ تم کبھی بھی اچھی مزاحمت نہیں کر سکیں۔ سیاہ آنکھیں اب مسکرا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں نہ جانے کیا طلسم تھا کہ جب بھی وہ اسے اس انداز میں دیکھتا اشفا خود بخود نرم پڑ جاتی۔ میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ اسے جب کوئی سخت الفاظ نہ سوجے تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ یہ اچھی دھمکی ہے۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کے حلقے کو مزید تنگ کیا تو وہ بھینچی آواز میں بلبلائی، مرتضیٰ شازم کو بیڈ پر لٹا کر وہ جو ہی پلٹا اشفا کے لبوں نے جنبش کی، دوسرے ہی پل وہ اس کے مقابل تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم سے مطلب؟ اس نے تیور چڑھا کر پوچھا۔ مرتضیٰ، آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ میری بات تو سنیں، میں آپ کی تمام بدگمانی دور کر دوں گی، پلیز آپ مجھے موقع تو دیں اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی تو مرتضیٰ نے تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا،
مجھے تمہاری بات نہیں سننا، آئندہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں نہ روکوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ بہت جلد یاد آ گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ مرتضیٰ کا لہجہ زہر زہر تھا۔ اشفا پشیمان سی نگاہ جھکا گئی۔ ہٹو، مرتضیٰ نے جھنکار کر کہا، جبکہ اشفا اسی طرح دروازہ تھامے راستہ روکے کھڑی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ نہیں سنا، وہ بھی تب اٹھی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ لگاؤں گا 2 ہاتھ۔ آپ جب تک میری بات نہیں سنیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جھٹکے سے اس دروازے کے سامنے سے ہٹایا اور پھر خود تیز قدموں سے چلتا باہر نکل آیا، جبکہ اشفا دم بخود سی کھڑی رہ گئی۔ یہ وہ مرتضیٰ تو نہیں تھا جو اشفا کی قربت کے لیے بہانوں کی تلاش میں رہتا تھا، یہ تو کوئی اور مرتضیٰ حیدر تھا۔ اشفا کو ایک دم محسوس ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔